محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں زوال غم اور ادائیگی قرض کا بہترین وظیفہ، کہ جس کے وظیفے کے کرنے سے آپ کے جو غم ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اور ادائیگی قرض یعنی آپ اگر شادی بیاہ کے قرض میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ آپ کی شادی بیاہ کے جو قرض ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے، ادا ہو جائیں گے۔ آپ کے پلاٹ کے قرض ہے تو وہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے فیکٹری کا قرض ہے، آپ کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کو پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے قرض کی ادائیگی کر دیں گے۔ دعا کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ اور اگر آپ کو درود ابراہیم نہیں آتا تو آپ چھوٹا سا درود شریف جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس درود کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس درود کو پڑھنے 3 مرتبہ شروع میں پڑھا جائے اور 3 مرتبہ آخر میں پڑھا جائے۔ ترتیب دیکھیے اور اس کو دھیان توجہ سے کیجیے اور ایک سوئی کے ساتھ کیجیے، اپنے دھیان کو جمائیے اور پابندی سے روزانہ صبح اور شام کیجیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائیں گی۔ شروع کرتے اس عمل کو۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیم پڑھیں یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد میں دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اس دعا کو پڑھیں گے، بالکل مختصر دعا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ مکمل ہوا عمل۔ صرف اس چھوٹے سے عمل کو کرنا ہے صبح اور شام، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کیجئے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اتنی زیادہ آپ کو رزق بھی دے دیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے رزق آیا اور یہاں پر سے ہم کو گمان بھی نہ تھا۔ اور اللہ تعالی تمام کو رزق دینے پر قادر ہے۔ یاد رکھیے رزق کا دینے والا اللہ تعالی ہے، اس لیے اللہ کو اپنا بنائیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسئلوں کو رکھیے۔ صبح نماز کے بعد یہ عمل کیجئے، اور جس کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی ہو تو وہ صبح اٹھتے ہی پہلے فجر کی نماز ادا کرے قضا، اور ادا اگر ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کام ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اور کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلی تو جب بھی آنکھ کھلے تو وہ کیا کرے، قضا نماز فجر کی پڑھے اور اس کے بعد میں اس عمل کو کرے۔ اور شام عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے سونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کو پابندی سے کیجئے، انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کے لیے روزی کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کے راستے کھول دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں جس طرح بھی روزی ملے اس کو ٹھکرائیں نہیں، بلکہ بسم اللہ بول کر شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس میں آپ کے لیے بہتری عطا فرمائیں گے اور آپ کے رزق کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اور ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کو پابندی سے کیجیے، پابندی ضروری ہے ہر چیز کے لیے۔ اگر آپ عمل پابندی سے کریں گے صبح شام تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ایک جان پیدا ہوں گی، ایک قدرت، ایک اللہ کی ایک طاقت پیدا ہوں گی، اور آپ کی اللہ تعالی ہر طرح سے حفاظت بھی کریں گے اور آپ کے روزی میں برکت بھی دے دیں گے۔ یاد رکھیے ایک شخص، ایک مثال کی طرح سمجھیے کہ ایک شخص پانی جب پیتا ہے تو ایک شخص کو 2 گلاس یا 3 گلاس پانی میں اس کی پیاس بجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے اس کے ایک ہی گلاس میں پیاس اس کی کیا ہے، بجھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ بھی وہی ہے، 2 بندے بھی بندے ہیں،
مگر کسی کو 2 گلاس میں یا 3 گلاس میں اس کے جو تو پیاس بجھتی ہے، اور کسی کی 1 گلاس میں ہی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اس لیے اس پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، اور برکت کی وجہ سے اس کے 1 گلاس کے اندر ہی اس کی پیاس بجھ گئی، اور جو 2 گلاس جس نے یا 3 گلاس جس نے پانی پیا، اس کے 3 گلاس کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اس کے 3 گلاس میں جا کر اس کی پیاس بجھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے شکر و گزاری کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ یاد رکھیے، نماز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے روزی کا لینے کا ذریعہ ہے۔ اس عمل کو فجر کے بعد اس لیے کرنا ہے کہ نماز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے اور رزق کے لیے جو ہے تو زمین پر پھیل جائیے۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد بالکل پابندی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، یاد رکھیے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالیٰ ہمارے روزی کا ذمہ لے لیں گا تو کون ہے جو ہمارے روزی کو چھین سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہماری روزی کو چھینے، اور جو اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے روزی تو کوئی ہم سے روزی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے روزی کو مانگے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو حلال روزی عطا فرمائے، طیب روزی عطا فرمائے، اور سب پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ان کے قرض کی ادائیگی فرمائے، ٹھیک ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور اس میسج کو اپنے دوستوں میں ضرور بھیجیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس دعا کو پڑھیں اور ان کے بھی مسائل اس دعا کے پڑھنے سے حل ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ تھے کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں ہے، اس لیے نماز کی خوب پابندی کیجیے، اور فجر کے نماز ادا کرنے کے بعد ہی اس عمل کو کرے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی انشاءاللہ دعاؤں میں آپ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو حلال طیب روزی عطا فرمائے، اور اس وبائی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔